برج کے پاس کھڑی وہ لڑکی خاموشی سے نیچے بہتے پانی کو تک رہی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوائیں اس کے دوپٹے سے کھیل رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا، ایک ایسا ٹھہراؤ جس کے پیچھے طوفان چھپا ہوتا ہے۔ وہ صحت مند جسم کی مالک تھی، مگر اس وقت لگ رہا تھا جیسے اس کی روح بوجھل ہو چکی ہو۔ آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ان میں چمک کی بجائے مایوسی تھی۔ وہ ہر چیز سے بیزار ہو چکی تھی اور اس کے ہاتھ میں موجود بیگ غصے میں آ کر اس نے پانی میں پھینک دیا تھا۔ ایک زوردار چھپاکا ہوا، مگر کسی نے مڑ کر بھی نہ دیکھا، جیسے سب کچھ معمول کے مطابق ہو۔ مگر یہ معمول نہ تھا، یہ اس کے صبر کے بندھن ٹوٹنے کی گونج تھی۔ وہ آج فیصلہ کر چکی تھی اور آج کے بعد اسے کسی چیز کی پرواہ نہ تھی، نہ اپنی زندگی کی، نہ اپنے درد کی۔ اس کے آنسو اب رخساروں پر بہنے لگے تھے، دل جیسے کسی زنجیر سے آزاد ہو چکا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے قدم بڑھانے لگی، جیسے پانی کی گہرائی اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ ایک قدم، پھر دوسرا قدم، مگر جیسے ہی اس نے چھلانگ لگانے کے لیے ہلکا سا جھکاؤ لیا، ایک مضبوط ہاتھ تیزی سے بڑھا اور اس کے پیٹ کے گرد سختی سے لپٹ گیا۔ کیا کر رہی ہو؟ ایک گہری، پرجوش مگر دھمکی آمیز آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ چونک گئی، مگر پھر فوراً خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑو مجھے، تمہیں کیا لینا دینا؟ اس نے بے بسی اور غصے میں چلایا، مگر وہ شخص جو اب اس کے بالکل قریب تھا اسے ایک لمحے کے لیے بھی آزاد کرنے کو تیار نہ تھا۔ میں چھوڑ دوں تاکہ تم سیدھا موت کے حوالے ہو جاؤ، یہ آسانی نہیں ملنے دوں گا۔ ایس پی فیاض کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ نیلوفر تڑپ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، بے بسی تھی اور ساتھ ہی شدید غصہ بھی۔ یہ میری زندگی ہے، تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ فیاض نے گہری سانس لی، جیسے اپنی بے بسی کو ضبط میں لے آیا ہو۔ ہاں، یہ تمہاری زندگی ہے، مگر اس پر صرف تمہارا حق نہیں، تمہاری ماں کا بھی ہے اور تمہارے باپ کا بھی ہے، تمہارے بھائی کا بھی ہے، اور اگر کوئی نہ بھی ہو تو تمہاری سانسوں پر تمہارا بھی حق نہیں کہ تم انہیں یوں بے مول ختم کر دو۔ نیلوفر کی آنکھوں میں آنسو مزید شدت سے اترنے لگے۔ مجھے مر جانے دو، میں کسی کے لیے کچھ نہیں ہوں، کسی کے لیے بھی نہیں۔ یہ فیصلہ تمہیں کرنے کا حق نہیں، سمجھی؟ فیاض نے اسے سختی سے گھورا۔ مرنے کے ہزار بہانے ہیں، مگر جینے کے لیے صرف ایک امید چاہیے، اور میں تمہیں یہ امید دوں گا، چاہے تمہیں پسند ہو یا نہ۔ نیلوفر نے ایک جھٹکے سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر وہ بے بس تھی۔ اس کی ہمت جواب دے گئی تھی اور وہ لڑکھڑائی، اور اگر فیاض اسے تھام نہ لیتا تو شاید وہ خود ہی نیچے گر جاتی۔ اب بس چلو یہاں سے، فیاض نے آہستگی سے کہا، مگر اس کی گرفت میں ذرا بھی نرمی نہ تھی۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں سن ہو رہے تھے، مگر اس کا دل اب بھی دھڑک رہا تھا، تیزی سے، بے ترتیب۔ وہ ایس پی فیاض کے سخت بازوؤں میں جکڑی ہوئی تھی، مگر اس کا دماغ ابھی بھی بے قابو تھا، جیسے موت کا نشہ چڑھ چکا ہو۔ آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے، لب کانپ رہے تھے، مگر وہ مسلسل ہاتھا پائی کر رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، میں مرنا چاہتی ہوں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ اس نے غصے اور بے بسی میں چیخ کر کہا، مگر فیاض کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ نیلوفر کے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے۔ تم کون ہو اور کیوں روکا مجھے؟ فیاض نے ایک لمحے کو اس کی بے بس آنکھوں میں جھانکا اور سرد لہجے میں بولا، میں پولیس آفیسر ہوں، ایس پی فیاض، اور میرا فرض ہے کہ کسی کو یوں مرنے نہ دوں۔ نیلوفر نے ایک زوردار جھٹکا دیا، مگر وہ ایک انچ بھی نہ ہلی۔ مجھے مرنا ہے، پھر بھی مجھے چھوڑ دو۔ فیاض کی آنکھوں میں اب سختی کے ساتھ بے چینی بھی تھی۔ چپ ہو جاؤ، شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کروں گی شور، سب کو بتاؤں گی کہ تم مجھے زبردستی روکے ہوئے ہو۔ وہ چلائی جیسے شاید کسی معجزے کی امید میں ہو، کوئی آ کر اسے چھڑا لے، اور فیاض کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری، مگر اس کی گرفت وہی رہی۔ کرو شور، میں پولیس والا ہوں اور آرام سے سب کو ڈیل کر لوں گا۔ نیلوفر کے کندھے ہلنے لگے، وہ اب بلک بلک کر رو رہی تھی۔ مجھے مرنا ہے، ہر حال میں مرنا ہے۔ فیاض کی نظریں لمحے بھر کو نرم ہوئیں، مگر اس کی گرفت میں کوئی نرمی نہ آئی۔ کیوں مرنا چاہتی ہو؟ کس لیے؟ نیلوفر نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے مزید سہنے کی سکت نہ ہو۔ میرا بیگ بھی پانی میں چلا گیا، میرا سب کچھ چلا گیا،
میری کتابیں، میرا سامان، میرا مستقبل سب ختم ہو گیا۔ میں دوبارہ کچھ بھی افورڈ نہیں کر سکتی۔ اب کوئی فائدہ نہیں بچنے کا۔ فیاض کی پیشانی پر شکنیں ابھریں۔ اس نے اپنی سانس قابو میں رکھنے کی کوشش کی اور نرم لہجے میں بولا، میں تمہیں سب دلا دوں گا۔ نیلوفر نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے بال چہرے سے چپک گئے، آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ نہیں، مجھے پھر بھی مرنا ہے۔ فیاض نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور سختی سے بولا، میں کسی بھی قیمت پر تمہیں یہ کرنے نہیں دوں گا، سمجھی؟ وہ بے بسی سے لرزی۔ اس کی ٹانگیں جواب دینے لگی جیسے جسم اب مزید بوجھ نہ اٹھا سکتا ہو۔ فیاض نے گہری سانس لی اور نرمی سے کہا، اچھا میری بات سنو، میرے ساتھ چلو۔ نیلوفر نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، مگر جیسے ہی اس نے پلٹنے کی کوشش کی، اس کے قدم ڈگمگا گئے۔ وہ روتے ہوئے بے اختیار فیاض کے سینے سے لگ گئی اور بلکنے لگی، جیسے ساری دنیا کے خلاف اپنی بے بسی کا اعلان کر رہی ہو۔ فیاض نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا، جیسے کسی نازک شے کو سنبھال رہا ہو۔ وہ چند لمحے خاموشی سے کھڑا رہا، پھر دھیرے سے بولا، چلو۔ نیلوفر نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ وہ اس کے ساتھ قدم بڑھانے لگی، جیسے زندگی نے وقتی طور پر ہی صحیح مگر اسے اپنی باہوں میں تھام لیا ہو۔ فیاض نے احتیاط سے اسے اپنی گاڑی تک پہنچایا، دروازہ کھولا اور آہستگی سے اندر بٹھا دیا۔ نیلوفر اب بھی رو رہی تھی، مگر اب وہ روتے روتے بھی زندہ تھی۔ گاڑی میں ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی اور صرف نیلوفر کے سسکنے کی آواز تھی، جو وقفے وقفے سے پورے ماحول میں گونج رہی تھی۔ فیاض نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ اس کی سرخ بھیگی ہوئی آنکھیں، کانپتے لب اور لرزتے ہاتھ۔ وہ ابھی بھی ٹوٹے ہوئے حوصلے کے ساتھ بیٹھی تھی، جیسے زندگی کی ہر امید کھو چکی ہو۔ فیاض نے گاڑی سٹارٹ کی اور نرمی سے بولا، اب بتاؤ، آخر ہوا کیا تھا؟ کیوں مرنا چاہتی تھی؟ نیلوفر نے اپنی آنکھیں بند کر لی، جیسے سب کچھ یاد آ رہا ہو، جیسے کوئی زخم پھر سے ہرا ہو گیا ہو۔ وہ بے اختیار بولی، کیا محبت کرنا گناہ ہے؟ فیاض نے سر گھما کر اس کو دیکھا۔ وہ بھرے بھرے جسم کی مالک تھی اور اس کی آنکھوں میں چمک ابھر رہی تھی، مگر وہ کچھ بھی کہنے سے خود کو باز رکھ رہا تھا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، نہیں، محبت کرنا گناہ نہیں، بلکہ یہ تو ایک خوبصورت احساس ہے۔ مگر تم ایسا کیوں بول رہی ہو؟ اس کی بات سن کر اس نے ایک سسکی بھری تھی اور پھر دکھی لہجے میں بولی، میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں، اس سے محبت کرتی ہوں۔ اور وہ بولتے بولتے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ مگر آج اس نے صاف کہہ دیا کہ اگر میں اپنا وزن کم نہیں کرتی تو وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ فیاض نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر غور سے اس کے چہرے کے تاثرات کو جانچنے لگا۔ میں جانتی ہوں میں کبھی اپنا وزن کم نہیں کر سکتی، میرے پاس اتنی ہمت نہیں ہے، اور میں پہلے ہی کتنی بار کوشش کر چکی ہوں، مگر کچھ نہیں ہوا۔ نیلوفر کی آنکھوں میں شدید بے بسی تھی۔ میں اس کے لیے سب کچھ کر سکتی تھی، مگر وہ اس کے لیے میں کافی نہیں تھی۔ فیاض نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ اس کی نظریں نیلوفر کے چہرے پر مرکوز تھی، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے کوئی راز کھل گیا ہو۔ نہیں، تم تو بہت خوبصورت ہو، وہ دھیمے مگر پراعتماد لہجے میں بولا۔ نیلوفر نے چونک کر اسے دیکھا، جیسے وہ کچھ سننے میں غلطی کر چکی ہو۔ کیا؟ فیاض نے کندھے اچکائے۔ ہاں، وہ لڑکا تمہیں یہ کہہ کر گیا کہ تم اچھی نہیں دکھتی؟ وہ بالکل بے وقوفی والی بات بول کر گیا ہے، جبکہ نیلوفر نے افسردگی سے سر جھکا لیا۔ ہاں، اس نے کہا کہ اگر میں پتلی نہیں ہو سکتی تو وہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ فیاض نے کہا لگا دیا، جیسے یہ سب مذاق ہو۔ نیلوفر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ ابھی بھی ہنس رہا تھا۔ کیا مضحکہ خیز بات ہے؟ فیاض نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سنے نیلوفر، بھرے بھرے جسم کی عورتیں اور لڑکیاں تو مردوں کو بہت پسند ہوتی ہیں، خاص کر کے 2 مرد۔ نیلوفر نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کون 2 مرد؟ وہ بے اختیار بول پڑی۔ ایک سمجھدار اور دوسرا میں۔ نیلوفر بے اختیار ہنس پڑی، پہلی بار کئی دنوں بعد، مگر اس کے آنسو اب بھی رخساروں پر موجود تھے، جیسے خوشی اور غم کے بیچ کہیں کھو گئی ہو۔ فیاض نے اسے غور سے دیکھا، پھر اچانک بولا، ویسے تمہیں میں کیسا لگا؟ نیلوفر فوراً شرما گئی۔ یہ کیسا سوال ہوا؟ اس نے نظریں جھکا لی اور فیاض نے کندھے سے ٹیک لگا کر اسے دیکھا۔ بس یوں ہی پوچھ لیا،
نیلوفر نے ہلکی سی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کی۔ تم اچھے ہو، دیکھنے میں بھی خوبصورت ہو۔ فیاض کے لبوں پر گہری مسکراہٹ ابھری، جیسے یہی جواب سننا چاہتا تھا۔ تو پھر کیا؟ نیلوفر نے الجھ کر اسے دیکھا۔ فیاض نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا، شادی کر لو مجھ سے۔ نیلوفر کے چہرے پر حیرت جم گئی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ سب حقیقت میں ہو رہا ہے۔ دانش کا نام اس کے ذہن سے ایک پل میں مٹ چکا تھا۔ اب صرف اس کے سامنے ایس پی فیاض تھا، جو حسن اور دبدبے کا امتزاج تھا۔ میں؟ نیلوفر نے دھیمے لہجے میں بولنا شروع کیا، مگر الفاظ نہ مل سکے۔ فیاض نے اسے بغور دیکھا۔ کیا؟ نیلوفر نے آہستہ سے کہا کہ اس بارے میں آپ کو میری اماں سے بات کرنی ہوگی۔ فیاض نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، پھر میں تمہاری ماں سے ہی بات کر لیتا ہوں۔ نیلوفر نے جھجکتے ہوئے اپنا ایڈریس بتایا، جو کہ انتہائی غریب علاقے کا تھا۔ فیاض نے سن کر اس بات میں سر ہلا دیا، جیسے کوئی فیصلہ کر چکا ہو، اور پھر وہ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے دوسرے ہاتھ سے نیلوفر کی آنکھوں کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، ابھی آنسو نہیں دیکھنا چاہتا، سمجھی؟ اس کے ہاتھ کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کر کے وہ بری طرح سے کانپ اٹھی تھی، لیکن ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسبات میں سر ہلا گئی، جیسے پہلی بار زندگی نے اس کے لیے کوئی خوشگوار فیصلہ کیا ہو۔ مگر وہ حیرت زدہ تھی کہ یہ شخص ایک دم سے ملا اور پھر اچانک سے شادی کے لیے بھی پرپوز کر دیا، اور اسے خوبصورت بھی بول رہا ہے، حالانکہ دنیا اسے صرف اور صرف بدصورتی کا طعنہ ہی دیتی تھی اور موٹے ہونے کے نقصان بتاتی رہتی تھی، مگر یہ تو اسے خود سے بول رہا تھا کہ تم بہت خوبصورت ہو اور مردوں کو بھرے بھرے جسم کی عورتیں پسند ہوتی ہیں۔ یہ خیال آتے ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ فیاض نے نظریں گھما کر گاڑی کے باہر کے منظر کو دیکھا۔ سڑک پر ادھورے ٹوٹے ہوئے پتھر بکھرے تھے اور کنارے پر گندا پانی جمع تھا۔ آس پاس چھوٹے چھوٹے گھر تھے، کچھ خستہ حال، کچھ تازہ سفیدی کیے ہوئے۔ گلی کے نکڑ پر چند بچے ننگے پاؤں کھیل رہے تھے، اور ایک عورت اپنے دروازے پر بیٹھی چاول چن رہی تھی، اور کہیں دور سے کسی کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ نیلوفر نے دھیرے سے کہا، ٹھیک ہے، آپ کو جیسا مناسب لگے۔ اس نے اپنی نظریں نیچے جھکا لی، جیسے اپنے ماحول کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی ہو، پھر ہاتھ سے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سفید رنگ والا دروازہ ہمارا گھر ہے۔ فیاض کی نظریں اس دروازے پر جمی رہی، اور عام سا دروازہ جس پر وقت کے نشان نمایاں تھے، پینٹ کہیں کہیں سے اکھڑا ہوا تھا۔ نیلوفر نے پل بھر کو اس کی آنکھوں میں جھانکا، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر پھر سر جھکا کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ قدموں میں ہلکی سی بے ترتیبی تھی، جیسے کسی سوچ میں گم ہو۔ فیاض نے دور تک اسے جاتا دیکھا، جیسے اس منظر کو ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں میں قید کر رہا ہو۔ فیاض نے گہری سانس لی اور گاڑی کے اسٹیئرنگ پر انگلیاں مارنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے کوئی فیصلہ ہی اندر پک چکا ہو۔ پھر اس نے گاڑی کو موڑ لیا، اور گرد سے اٹا ہوا راستہ، ٹوٹے ہوئے فٹ پاتھ اور یہ سفید دروازہ، سب کچھ اس کی نظروں میں بسا رہ گیا، مگر سب سے زیادہ وہ لڑکی، جس کو دیکھ کر بھی وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ بہت آسانی سے اپنے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچا لے گا۔ اس کا چہرہ ہی اس بات کی گواہی تھا کہ وہ چند بول کی محتاج ہے، اور ایسی ہی تو وہ لڑکی چاہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ لمحے میں فیصلہ لے چکا تھا کہ اب وہ اپنے قدم پیچھے نہیں رکھے گا۔ سرکاری نوکری کرتا تھا، مگر اس کے باوجود انسان جب پیسے کی شکل دیکھ لے تو انسانیت بھول جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ایس پی فیاض کرنے والا تھا۔ برآمدے میں ایک پرانی بہت سیدھا چارپائی بچھی تھی، جس پر نیلوفر کی ماں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی، اور قریب ہی ایک ٹوٹی پھوٹی بالٹی رکھی تھی، جس میں دھوئی ہوئی سبزیاں رکھی تھی، اور چارپائی کے برابر میں ایک لکڑی کا چھوٹا سا اسٹول رکھا تھا، جس پر نمک مرچ کے چند ڈبے اور ایک پرانی چائے کی کیتلی رکھی تھی۔ ہلکی پیلی روشنی میں اس کی ماں کی جھریوں بھری سختی میں ڈھلی ہوئی شکل نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں تیز اور غسیلی تھی، جیسے دنیا نے اس پر جتنا بھی ظلم کیا ہو، وہ اب کسی پر بھی رحم نہیں کھانے والی۔ نیلوفر نے جیسے ہی دروازے سے اندر قدم رکھا، اس کی ماں نے تیز لہجے میں کہا، اب آئی ہے تو؟ کہاں مر گئی تھی اتنی دیر؟
نیلوفر نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ دانے سے ملنے گئی تھی۔ یہ سن کر اس کی ماں کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ چاقو کی دھار پر رکھی سبزی کاٹنا بھول گئی۔ اس کی نظریں نیلوفر پر جمی تھی جو اب بے بسی سے اپنی چپل اتار رہی تھی۔ کیا بنا؟ ماں کی آواز میں وہیں کرختگی تھی جو ہمیشہ سے تھی۔ نیلوفر کا دل جیسے پھر سے بھر آیا۔ اس نے اپنا دوپٹہ مضبوطی سے پکڑا اور آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اگر میں اپنا وزن کم نہیں کرتی تو وہ مجھے چھوڑ دے گا، اور اب وہ مجھے چھوڑ چکا ہے۔ ماں نے جھٹکے سے سبزی کاٹنا چھوڑا اور دونوں ہاتھ کمر پر رکھ لیے۔ ہائے ہائے نیلو، میں نے کتنی بار کہا تھا نا کہ وزن کم کر لے، ورنہ یہ لڑکا جو تو نے پھنسایا ہے یہ بھی تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا، مگر تیری عقل میں میری باتیں کہاں آتی ہیں؟ نیلوفر نے آنکھیں زور سے میچ لی، جیسے وہی پرانی نصیحتیں دوبارہ سننے کا حوصلہ نہیں تھا۔ اماں بس کر دو نا، وہ جھنجھلا گئی۔ ماں نے غصے سے سبزی کو پرے پھینکا۔ تو چاہتی ہے کہ میں بس کر دوں؟ میری بیٹی کو کوئی یوں دھتکار دے اور میں بس کر دوں؟ نیلوفر نے لمبی سانس لی، پھر اچانک سے سر اٹھایا اور بظاہر لاپرواہی سے بولی، لیکن اماں، آج میری ملاقات ایس پی فیاض سے بھی ہوئی ہے۔ یہ سنتے ہی ماں کا سارا غصہ جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اس نے فوراً نیلوفر کو گھورا۔ کون فیاض؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ نیلوفر نے خود کو زیادہ پراعتماد دکھانے کی کوشش کی۔ وہ بہت امیر ہے، پولیس کا بڑا افسر ہے، اور کہہ رہا تھا کہ میں بہت حسین ہوں اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ بے حد معصومیت سے بولی تھی۔ ماں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ حقیقت میں؟ تو نے کیا کہا؟ نیلوفر نے کندھے اچکائے۔ میں نے کہا کہ اگر میری اماں کو پسند آیا تو ٹھیک، ورنہ میری طرف سے انکار۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کل آئے۔ ماں کچھ لمحے اسے حیرانی سے دیکھتی رہی، پھر ماتھے پر ہاتھ مار کر بولی، اللہ جانے یہ کہاں سے ٹپک پڑا، راستے میں ملا تھا؟ نیلوفر نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ بس بولنے لگا کہ میں بہت حسین ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے گہری سانس لی، پھر اچانک اس کے چہرے پر خوشی کی رمق آ گئی۔ چلو کل آتا ہے تو دیکھ لوں گی۔ وہ جیسے خود سے بات کر رہی تھی، پھر نیلوفر کی طرف مڑی۔ اللہ جانے کہاں سے اتنا امیر آدمی تجھے مل گیا۔ دیکھ نیلو، اگر جھوٹ ہوا تو میں تیری چمڑی ادھیڑ دوں گی۔ دانش کا غم بھلانے کے لیے میرے دماغ میں فضول کی باتیں ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ نہ جانے تجھے کتنا سمجھایا تھا میں نے کہ لڑکی اپنا وزن کم کر لے، یہ امیر لڑکا ہے، ہاتھ سے نکل جائے گا، مگر تو میری سنتی کہاں ہے؟ نیلوفر نے خاموشی سے نظریں جھکا لی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب باتیں اسے سننی ہی تھی، مگر پھر بھی وہ چپ رہی اور خاموشی سے اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اب اسے کل کا انتظار تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے بھی یہ سب ایک خواب کی ماند لگ رہا تھا۔ اچانک سے ایک آدمی کا آنا اور پھر اچانک سے اس کے حسن کی تعریف کر کے شادی کی پیشکش کر دینا، یہ کوئی عام بات نہ تھی، مگر اب وہ صرف انتظار ہی کر سکتی تھی۔ وہ سر جھٹک کر کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ کمرہ چھوٹا سا تھا، دیواروں پر جگہ جگہ سیلن کے نشان تھے۔ ایک طرف پرانی لکڑی کی الماری تھی جس کا ایک دروازہ ٹیڑھا ہو چکا تھا۔ بیچ میں ایک پرانا مگر صاف ستھرا بستر بچھا تھا جس پر نیلو دھپ سے بیٹھ گئی۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے چھت کو گھورنے لگی۔ آج جو کچھ ہوا تھا اس پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ صبح تک وہ دانش کے پیچھے رل رہی تھی اور اب ایک ایس پی اس سے شادی کا کہہ رہا تھا۔ واہ نیلو، قسمت تو تیری چمک گئی، اس نے خود سے کہا اور پھر ہلکی سی ہنسی ہنسی۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی بیٹھی رہی اور پھر اچانک جیسے کوئی خیال آیا اور وہ تیزی سے اٹھی۔ دیوار کے ساتھ ایک چھوٹا سا آئینہ ٹنگا تھا جو اتنا پرانا تھا کہ کنارے سے دھندلا چکا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور چہرہ بالکل عام سا تھا، گندمی رنگ، موٹی موٹی آنکھیں اور بھرے بھرے گال۔ وہ خود کو غور سے دیکھنے لگی، پھر ایک دم مسکرا دی۔ ارے میں تو کتنی حسین ہوں، وہ خوش ہو کر بولی جیسے خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہو۔ جب ایک ایس پی فیاض کو میں پسند آ سکتی ہوں تو پھر دانش کو کیا مسئلہ تھا؟ اس نے آئینے میں اپنی آنکھوں کو دیکھا جیسے وہاں کوئی جواب تلاش کر رہی ہو، پھر وہ تھوڑا سا گھوم کر اپنی کمر کی طرف دیکھنے کی کوشش کرنے لگی جیسے اپنا سراپا جانچ رہی ہو۔ بھرا بھرا جسم ہے تو کیا ہوا؟ اس نے ہلکے سے کہے کے ساتھ کہا۔ مردوں کو ویسے بھی ایسی عورتیں زیادہ پسند ہوتی ہیں۔ پھر اچانک اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا
میں نے اپنی پوری زندگی دانش کے پیچھے برباد کر دی، جو ایک بار بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ میں خوبصورت ہوں، اور فیاض نے تو پہلے دن ہی کہہ دیا۔ یہ سوچ کر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی آ گئی۔ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور آئینے میں خود کو مسکرا کر دیکھا۔ کچھ بھی ہو جائے میں اس سے رشتہ کر کے ہی رہوں گی، وہ دھیرے سے بولی جیسے اپنی قسمت سے عہد کر رہی ہو۔ پھر وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھتی رہی جیسے اپنے نئے خوابوں میں کھو گئی ہو۔ وہ ایسے ہی تھی، معصوم سے چند بول محبت کے سن لینے کے بعد وہ ہر غم کو بھول جاتی تھی۔ اس کی ماں نے اسے یہ پٹی بہت اچھے سے پڑھائی کہ تو اپنے لیے ایک لڑکا پسند کر، اس سے محبت کی باتیں بڑھا، کیونکہ خاندان میں تو تجھے کوئی پوچھے گا نہیں۔ اس کی ماں بالکل بھی اس سے یہ بات نہیں چھپاتی تھی کہ تو حسین نہیں، اس لیے آج ایس پی فیاض کا اسے خوبصورت کہنا اور اس کے جسم کی تعریف کرنا اسے بہت بھایا تھا، اور وہ فوراً ہی اس کے خواب سجانا شروع ہو گئی۔ یکدم وہ چہک کر واپس بستر پر بیٹھتے ہوئے بولی، کتنی بڑی گاڑی تھی اس کی، کتنا خوبصورت چہرہ تھا، واہ نیلو، تیری تو موج لگ گئی، ساری کڑیاں بس تیرے بارے میں ہی اب بات کریں گی، قسمت ہو تو میرے جیسی۔ وہ خود ہی خوش ہو رہی تھی اس بات سے انجان کے آگے اس کی زندگی کتنی مشکلات میں گھرنے والی تھی۔ وہ ہنستی کھیلتی لڑکی کتنے بڑے عذاب میں گھرنے والی تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ آزمائش ڈالتے ہیں، مگر جب اس آزمائش میں انسان سرخرو نہیں ہوتا، اللہ کے احکام کی پیروی کرنے کی بجائے اس کے بنائے ہوئے اصول کو توڑ کر گستاخی کرتا ہے، تو اللہ بھی ان پر ایسا عذاب نازل کرتا ہے جس کا کوئی نعم بدل نہیں ہوتا۔ اور ایسا ہی کچھ اس معصوم لڑکی کے ساتھ ہونے والا تھا، جس کا محض قصور یہ تھا کہ وہ موٹی تھی، اور اس کا یہ موٹاپا اس کو ایک ایسی اذیت بھری زندگی دینے والا تھا جس سے وہ بالکل ہی ناواقف تھی۔ اگلی صبح پورے گھر کا منظر تبدیل ہو گیا، اور گھر صبح سویرے ہی دونوں ماں بیٹی نے صاف ستھرا کر دیا تھا۔ برتن چمکا دیے تھے اور جو تھوڑی بہت سجاوٹ ہو سکتی تھی کر لی۔ اگرچہ گھر صرف ایک کمرے کا تھا، مگر آج وہ کسی محل سے کم نہیں لگ رہا تھا، کم از کم نیلوفر کی نظروں میں۔ نیلوفر بار بار آئینے کے سامنے جا کر خود کو دیکھتی، کبھی بالوں میں ہاتھ پھیرتی، کبھی دوپٹے کو درست کرتی۔ ماں نے اسے کئی بار گھورا، مگر آج وہ خود بھی خوشی اور بے یقینی کے بیچ کہیں تھی۔ 5 بجنے والے ہیں، آئے گا بھی یا نہیں؟ نیلوفر نے ہلکی سی بے چینی سے سوچا اور دروازے کی طرف نظریں گھما لی، لیکن پھر ٹھیک 5 بجے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ نیلوفر کا دل زور سے دھڑکا، مگر وہ اندر ہی رہی۔ اس کی ماں تیزی سے برآمدے کی طرف آئی اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے وہی شاندار شخصیت کھڑی تھی، ایس پی فیاض، اپنی وردی میں، مگر آج اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی جھجک تھی۔ وہ دروازے پر کھڑا جیسے کچھ لمحے میں سوچ رہا تھا کہ کیا کہے۔ تم کون ہو؟ نیلوفر کی ماں نے انجان بنتے ہوئے سوال کیا، حالانکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا۔ فیاض نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ کل آپ کی بیٹی سے ملاقات ہوئی تھی، نیلو سے، وہ مجھے پسند آئی ہے، ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں، میری بات ہوئی ہے اس سے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اندر آ جاؤں، کیونکہ دروازے پر کھڑا ہونا اچھا نہیں لگ رہا۔ نیلوفر کی ماں نے ایک نظر اس کی وردی پر ڈالی اور پھر دروازے سے ہٹ کر بولی، ہاں ہاں کیوں نہیں، آئیے۔ فیاض اندر آ گیا اور ایک نظر ارد گرد دوڑائی۔ برآمدہ سادہ مگر صاف تھا۔ چارپائی کے پاس سبزی کی ٹوکری رکھی تھی، جسے آج نیلوفر کی ماں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ وہ دونوں بیٹھ گئے۔ بات یہ ہے کہ فیاض نے کہنا شروع کیا، میں نیلوفر کو اپنانا چاہتا ہوں، اور اس سلسلے میں آپ کی اجازت ضروری ہے۔ نیلوفر کی ماں نے قدرے گھبراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ وہ آتے ساتھ ہی رشتے کی بات کر رہا تھا۔ اس کے انداز سے یہ بات صاف جھلک رہی تھی کہ وہ جلد سے جلد اس بات کو مکمل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن زینت بیگم تھوڑا گھبرا گئی۔ مگر بیٹا، تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ یہ رشتے تو بڑے طے کرتے ہیں نا؟ فیاض نے گہری سانس لی۔ میرے ماں باپ اس رشتے کے خلاف ہوں گے، کیونکہ میں ایک ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، اور ہمارے ہاں ذمہ داروں کی شادیاں گاؤں کی لڑکیوں سے کروائی جاتی ہیں۔ مگر میں یہ فیصلہ خود کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں ان کو آخر میں بتانا چاہتا ہوں۔ اگر انہیں ابھی خبر ہو گئی تو وہ زبردستی میری شادی کہیں اور کروا دیں گے۔ وہ صاف کوئی سے بولا۔ بات گھمانا اسے بالکل بھی پسند نہ تھا۔ نیلوفر کی ماں کے چہرے پر بے یقینی کے سائے لہرانے لگے۔ بیٹا، یہ سب اتنی آسانی سے تو نہیں ہوتا، رشتہ داریاں تو بڑے ہی طے کرتے ہیں۔
میں تمہاری بات کا احترام کرتی ہوں، لیکن خاندان والوں کو بھی جواب دینا ہوتا ہے۔ اور تم آتے ساتھ ہی رشتے کی بات کر رہے ہو، نہ ہی تم نے اپنے خاندان کے بارے میں بتایا، نہ ہمارے بارے میں پوچھا۔ ہم تو بہت غریب ہیں۔ فیاض نے فوراً بات کاٹ دی۔ مجھے ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے صرف نیلوفر چاہیے اور کوئی نہیں۔ نیلوفر کی ماں نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ کچھ تو تھا اس کی باتوں میں جو اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بے چینی سے اپنی قمیض کے دامن کو مروڑنے لگی اور پھر اچانک بولی، اچھا میں آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اندر گئی۔ نیلوفر جو پہلے ہی کان لگا کر سب کچھ سن رہی تھی، فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی اس کی ماں کمرے میں داخل ہوئی، اس نے بے چینی سے پوچھا، اماں کیا ہوا؟ مگر ماں خاموش تھی۔ یہ لڑکا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، نیلو وہ بے حد پریشانی سے بولی۔ نیلوفر جو پہلے ہی ماں کی پریشان شکل دیکھ کر گھبرا چکی تھی، فوراً بولی، اماں اب یہ کیا نئی کہانی شروع کر دی؟ زینت بیگم نے ماتھے پر ہاتھ پھیرا جیسے کوئی بڑا بوجھ محسوس کر رہی ہو۔ یہ کہاں سے مل گیا تجھے؟ نہ کوئی بڑا اس کے ساتھ آیا ہے، اور ایسے رشتے نہیں کیے جاتے بیٹی، میں انکار کر رہی ہوں۔ نیلوفر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، پھر غصے سے ماتھے پر بل ڈال کر بولی کہ کیا مطلب انکار کر رہی ہو؟ تم ہی تو کہتی تھی کہ کوئی اچھا لڑکا دیکھ لے، اب جب میں نے دیکھ لیا تو تمہیں نخرے سوجھ رہے ہیں۔ زینت بیگم نے خفگی سے اس کی طرف دیکھا۔ بات نخرے کی نہیں نیلو، میں ماں ہوں، تیرا بھلا برا دیکھ سکتی ہوں۔ یہ لڑکا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ وردی پہنی ہے تو کیا ہوا؟ جو عزت دار ہوتے ہیں وہ اپنی ماں بہنوں کو ساتھ بھیجتے ہیں، اکیلے نہیں آ جاتے یوں رشتے لے کر۔ نیلوفر نے اپنی ماں کی باتوں کو چھٹک دیا۔ اماں تم بس فہم کر رہی ہو، ایسے لڑکے بار بار نہیں ملتے۔ وہ ذمہ دار ہے، امیر ہے اور مجھے پسند کرتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تمہیں برداشت ہی نہیں ہو رہا کہ مجھے کوئی اچھا لڑکا پسند کر لے۔ زینت بیگم کے چہرے پر ناراضگی چھا گئی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو نیلو؟ میں ماں ہوں تمہاری، تم سے جلوں گی؟ نیلوفر نے فوراً لہجہ بدلا۔ اچھا اماں، معذرت، پر تم یوں ہی شک میں پڑی ہو۔ وہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اسے کوئی مطلب نہیں کہ ہم غریب ہیں۔ ایسا کہاں ہوتا ہے اماں؟ قسمت سے آیا ہے تو موقع ضائع نہ کر۔ زینت بیگم نے بے یقینی سے بیٹی کو دیکھا، جیسے اس کے کسی بات پر یقین نہیں آ رہا ہو، مگر پھر نیلوفر کے پرجوش انداز نے اس کی ہچکچاہٹ کم کر دی۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، شاید مجھے ہی وہم ہو رہا ہے۔ نیلوفر فوراً خوش ہو کر بولی کہ ہاں اماں، تم دیکھنا وہ کتنا اچھا ہے۔ زینت بیگم نے بے دلی سے سر ہلایا اور پھر چادر کو درست کرتے ہوئے بولی، چلو چائے لے کر چلتی ہوں۔ نیلوفر نے خوش ہو کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں باہر ایس پی فیاض منتظر تھا۔ زینت بیگم برآمدے میں آئی تو دیکھا کہ فیاض کرسی پر بیٹھا بے چینی سے ہاتھ مسل رہا تھا، جیسے کسی بڑے دباؤ میں ہو، اور وہ چائے کی ٹرے لے کر آگے بڑھی اور مسکرا کر بولی، لیجیے چائے پیجیے۔ زینت بیگم نے جیسے ہی چائے کی ٹرے میز پر رکھی، فیاض نے فوراً ہاتھ اٹھا کر انکار کر دیا۔ اس کی نظریں سخت تھی اور لہجہ دو ٹوک۔ مجھے چائے نہیں چاہیے، وہ سیدھا زینت بیگم کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ میں یہاں سیدھی بات کرنے آیا ہوں، لیکن آپ مجھے چھوڑ کر اندر چلی گئی۔ زینت بیگم نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ بیٹا یہ کون سا طریقہ ہے؟ طریقہ صاف ہے، میں کل ہی نیلوفر سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، فیاض نے بے لچک انداز میں کہا۔ زینت بیگم کا دل زور سے دھڑکا۔ کل؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اپنے خاندان کے بڑوں سے بات کرنا چاہتی ہوں اور ہمیں وقت چاہیے۔ اس کا انداز دے کر انہیں نہ جانے کیوں ایک بار پھر سے ڈر لگنے لگا۔ فیاض نے جھنجھلا کر سر جھٹکا۔ کس بات کا وقت خالہ؟ جب میں آپ کے خاندان کے بارے میں سوال نہیں کر رہا اور آپ میرے خاندان کے بارے میں جاننے کی ضد نہیں کر رہی، تو یہ جھمیلے رکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ سیدھی بات ہے، میں جلد سے جلد شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جبکہ دروازے کے پاس کھڑی نیلو دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، اسی لیے اتنی عجلت دکھا رہا ہے۔ زینت بیگم نے بے یقینی سے نیلوفر کی طرف دیکھا جو دروازے کے قریب کھڑی تھی اور آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی لیے ماں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ لیکن بیٹا، اتنی جلدی میں نکاح؟ زینت بیگم نے کچھ کہنا چاہا، مگر فیاض نے ہاتھ کے اشارے سے بات کاٹ دی۔ میرے ماں باپ کی طرف سے مجھ پر بہت دباؤ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میں کسی اور ذمہ دار خاندان میں شادی کروں۔ اگر میں نے انہیں وقت دیا تو وہ میری شادی وہاں کروا دیں گے، اور میں یہ نہیں چاہتا۔ اسی لیے میں پہلے ہی نکاح کر کے انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں شادی شدہ ہوں، تاکہ وہ چپ ہو جائے۔
زینت بیگم کے چہرے پر شدید گھبراہٹ چھا گئی۔ دل میں سوالات اٹھنے لگے۔ یہ لڑکا اتنا بے چین کیوں ہے؟ اس کی اتنی جلدی کی وجہ کیا ہے؟ مگر ساتھ ہی نیلوفر کی آواز دماغ میں گونج رہی تھی، اماں، ایسے رشتے بار بار نہیں آتے۔ زینت بیگم نے نیلوفر کی طرف دیکھا جو ہونٹ دبائے کھڑی تھی، جیسے ماں کی زبان سے ہاں سننے کی انتظار میں ہو۔ بیٹا، میں زینت بیگم نے کچھ کہنے کے لیے زبان کھولی، مگر پھر نیلوفر کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر رک گئی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اگر تم واقعی سنجیدہ ہو تو نکاح کر لیتے ہیں۔ فیاض کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ نیلوفر کے لبوں پر ایک دبی دبی مسکراہٹ آ گئی، اور یہ فیصلہ اب ہو چکا تھا، اور یہی فیصلہ ایک زندگی کے لیے بربادی کا دروازہ کھول چکا تھا۔ اگلے روز دوپہر کے 3 بجنے میں کچھ ہی لمحے باقی تھے۔ چھوٹے سے برآمدے میں سفید چادر بچھا کر نکاح کا سادہ سا انتظام کر دیا گیا۔ ایک طرف نکاح خواں بیٹھے تھے، ان کے ساتھ 2 گواہ اور فیاض احمد موجود تھا، جو خاموشی سے اپنے نکاح کے لمحے کا انتظار کر رہا تھا، اور وہ وردی میں نہیں تھا بلکہ سفید کڑھائی دار کرتے میں ملبوس تھا، جسے دیکھ کر گمان ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ایک پولیس آفیسر ہے۔ کمرے کے اندر نیلوفر اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ ہلکے رنگ کی شلوار قمیض میں تھی اور زیور کے نام پر بس ایک جوڑا کانوں میں، مگر آج اس کا چہرہ الگ ہی دمک رہا تھا۔ اس کی خوشی اور اس کا نروس ہونا ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں تھی۔ نیلو، آخر تو نے ایسا کون سا وظیفہ پڑھا تھا کہ اتنا خوبصورت اور امیر شوہر مل گیا؟ سائمہ نے شرارت سے کہا۔ اب تو ہمیں بھی نیلو کی طرح اپنا وزن بڑھانا پڑے گا، شاید قسمت مہربان ہو جائے، ایک اور سہیلی نے ہنستے ہوئے کہا، تو کمرے میں کہے گونج اٹھے۔ نیلوفر نے شرما کر سر جھکا لیا، اور وہ جانتی تھی کہ اس کے خواب پورے ہو رہے تھے۔ وہ ایک نئے جہاں میں قدم رکھنے والی تھی، جہاں غربت، محرومی اور مایوسی کی کوئی جگہ نہ تھی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور اندر مولوی صاحب داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے زینت بیگم بھی تھی، چہرے پر کچھ کشمکش، مگر ساتھ ہی ایک ماں کی وہ بے بسی بھی جو بیٹی کی ضد کے آگے ہار مان چکی ہو۔ ان کے ساتھ 2 گواہ بھی آئے۔ مولوی صاحب نے کاغذات نکالے اور سنجیدہ لہجے میں بولے، بیٹی، تمہارا نکاح فیاض احمد سے ہو رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ نیلوفر نے ایک نظر ماں کے چہرے پر ڈالی، جو بس خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے ایک ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا کر کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ وہی سوال دہرایا۔ نیلوفر نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر کہا، قبول ہے۔ تیسری بار جب نکاح خواں نے پوچھا تو نیلوفر نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا، قبول ہے۔ اس کے بعد گواہوں نے دستخط کیے۔ مولوی صاحب نے دعائیں پڑھیں اور کمرے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نیلوفر کی سہیلیاں اسے مبارکباد دینے لگیں۔ کسی نے شرارت میں اس کے کندھے پر چٹکی کاٹی تو کسی نے اس کے ہاتھ پکڑ کر چمکا دیے۔ مولوی صاحب زینت بیگم کے ساتھ باہر آئے۔ فیاض، جو خاموشی سے بیٹھا تھا، اور ان کے آتے ہی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ بیٹا، کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے سوال کیا۔ فیاض نے سنجیدگی سے ایک نظر سب پر ڈالی، پھر مضبوط لہجے میں کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے سر ہلایا، پھر دوسری بار پوچھا کہ قبول ہے؟ قبول ہے۔ فیاض کی آواز میں خود اعتمادی تھی۔ تیسری بار جب سوال ہوا تو اس نے ایک ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، قبول ہے۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ زینت بیگم نے گہری سانس لی، جیسے کسی بوجھ سے آزاد ہوئی ہوں، اور نیلوفر کی قسمت اب بدل چکی تھی۔ رخصتی کا وقت آ پہنچا تھا۔ گھر کے چھوٹے سے آنگن میں نیلوفر کی سہیلی اور محلے کی چند عورتیں جمع تھیں، مگر اس کی نظر بس اپنی ماں پر تھی، جو خاموش کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ ضبط کر رہی تھی۔ اماں، نیلوفر نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اور اگلے ہی لمحے وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زینت بیگم نے بھی اسے زور سے اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے آخری بار اپنی ممتا کی چھاؤں میں لے رہی ہو۔ ان کی بیٹی جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہی تھی، جو ہر مشکل میں ان کا سہارا بنی تھی، آج ایک نئے گھر جا رہی تھی جہاں نہ جانے اس کے نصیب میں کیا لکھا تھا۔ جا بیٹی، خوش رہنا، اپنے گھر کو سنبھالنا۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ نیلوفر نے ایک آخری بار ماں کی گرم ہتھیلی کو چوم لیا، پھر اپنے چھوٹے بھائی کے پاس آئی، اور وہ ایک کونے میں کھڑا خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ نیلوفر نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اپنی ماں کا خیال رکھنا، سن رہے ہو؟
لڑکے نے ہلکی سی اس بات میں سر ہلایا مگر کچھ نہ بولا۔ نیلوفر کی آنکھیں بھر آئیں مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ فیاض احمد جو کافی دیر سے خاموش کھڑا تھا اب آگے بڑھا۔ چلیں؟ اس نے مختصر سا کہا۔ نیلوفر نے ایک آخری بار اپنے گھر کو دیکھا اور پھر قدم آگے بڑھا دیے۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت دل جیسے کسی وزنی پتھر تلے دب گیا۔ گاڑی چل پڑی اور نیلوفر کی آنکھیں خود بخود پیچھے مڑتے گھر کو دیکھ رہی تھی جو لمحہ بلمحہ دور ہوتا جا رہا تھا۔ اندر ایک سناٹا تھا۔ فیاض احمد بالکل خاموش تھا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا، آنکھوں میں وہ نرمی نہ تھی جو کل تھی۔ نیلوفر نے ایک دو بار اس کی طرف دیکھا مگر وہ مسلسل سامنے دیکھ رہا تھا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ نیلوفر نے گلا کھنکارا جیسے کچھ کہنے کا ارادہ کیا ہو، مگر پھر وہ چپ رہ گئی۔ دل میں عجیب سا احساس تھا۔ یہ وہی آدمی تھا جو کل تک بےتابی سے شادی کا مطالبہ کر رہا تھا مگر آج ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بوجھ اٹھا رکھا ہو۔ گاڑی کے اندر صرف خاموشی کا راج تھا اور نیلوفر کو یہ خاموشی عجیب لگ رہی تھی۔ گاڑی ایک بڑے بلند بالا گیٹ کے سامنے رکی۔ نیلوفر نے حیرت سے شیشے سے باہر جھانکا۔ اس کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ ایسے شاندار ولا میں داخل ہو رہی ہے۔ گیٹ کھلا اور گاڑی اندر داخل ہوئی تو وہ دم بخود رہ گئی۔ ایک وسیع و عریض روشنیوں سے جگمگاتا ہوا محل نما گھر اس کے سامنے تھا اور ہر چیز نفاست اور عمارت کی گواہی دے رہی تھی۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس نے فیاض احمد کی طرف دیکھا جو بھی اسی سنجیدگی کے ساتھ بیٹھا تھا، جیسے کچھ محسوس ہی نہ کر رہا ہو۔ گاڑی رکی اور ایک ملازم فوراً آگے بڑھا۔ فیاض احمد خاموشی سے نیچے اترا جبکہ نیلوفر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ میرا گھر؟ اس نے بے یقینی سے خود سے کہا اور گاڑی سے اتری۔ گھر کے اندر کا منظر اور بھی زیادہ شاندار تھا۔ بڑی بڑی دیواروں ان پر قیمتی پینٹنگز آویزاں تھیں۔ فرش پر نرم و ملائم قالین بچھے تھے اور روشنیوں کی چمک سے پورا ماحول جگمگا رہا تھا۔ نیلوفر کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی۔ چلو اندر، فیاض نے مختصر سا کہا اور آگے بڑھ گیا۔ نیلوفر اس کے پیچھے چلنے لگی اور وہ اسے ایک بڑے کمرے میں لے آیا جو شاید ان کا بیڈ روم تھا۔ کمرہ بھی اتنا شاندار تھا کہ نیلوفر کے قدم تھم گئے۔ دیواروں پر سفید اور سنہری رنگوں کا امتزاج، قیمتی فانوس، نرم بستر اور ہر چیز عمارت کی گواہی دے رہی تھی۔ فیاض احمد نے خاموشی سے اپنا کوٹ اتارا اور صوفے پر رکھ دیا، پھر گھڑی کھولنے لگا۔ نیلوفر نے خوشی سے اس کی طرف دیکھا اور بچوں جیسی معصومیت سے بولی، آج آپ نے مجھے دیکھا بھی نہیں، میری تعریف بھی نہیں کی۔ فیاض نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، مگر وہ نظر ایسی تھی جیسے کسی اجنبی کو دیکھ رہا ہو، جیسے اسے اس کی موجودگی بھی گوارا نہ ہو۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ زہر میں بجھی ہوئی آواز میں بولا۔ کیوں بچوں کی طرح برتاؤ کر رہی ہو؟ نیلوفر کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ وہ تو بس خوشی میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر فیاض احمد کے لہجے میں اتنی سرد مہری کیوں؟ میں تو بس آپ سے بات کر رہی تھی، اس نے ہچکچا کر کہا۔ فیاض نے ایک طنزیہ ہنسی ہنس کر اس کے سراپے پر ایک نظر ڈالی، ایسی نظر جو نیلوفر کے دل میں تیر کی طرح اترے۔ تم بہت عجیب ہو، تمہاری باتیں، تمہارا انداز، تمہارا رہن سہن، میں نے سوچا نہیں تھا کہ تم اس طرح کی ہوگی، وہ بیزاری سے بولا۔ نیلوفر کو لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین ہی کھینچ لی ہو۔ مگر آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کو میری خوبصورتی پسند آئی ہے، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ فیاض نے گہری نظر اس کے جسم پر ڈالی، ایسی نظر جس نے نیلوفر کو اندر تک شرمندہ کر دیا۔ وہ بے اختیار دوپٹے کو مضبوطی سے تھام کر پیچھے ہٹ گئی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ سب تمہاری غلط فہمی تھی، فیاض نے لا تعلقی سے کہا اور ایک بیزار نظر اس پر ڈال کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مگر آج ہماری، نیلوفر کی آواز حلق میں ہی گھٹ گئی۔ فیاض احمد دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اور نیلوفر وہیں کھڑی رہ گئی، آنکھوں میں حیرت، تکلیف اور بے یقینی کے آنسو لیے۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ آج اس کی نئی زندگی کی شروعات ہے، مگر یہ تو کچھ اور ہی ہو گیا۔ وہ شخص تو اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا اور ایسی باتیں اور ایسی نظریں اس کی سمجھ سے سب کچھ بالاتر تھا۔ رات بھر آنکھوں سے آنسو بہتے رہے،
نیلوفر زمین پر ہی بیٹھے بیٹھے جانے کب نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ درد، بے بسی اور ذلت کا احساس اس کے دماغ اور دل پر حاوی تھا۔ زندگی کے سب سے خوبصورت لمحے کا جو تصور اس نے باندھا تھا، وہ لمحہ تو وحشت میں بدل گیا۔ صبح کی ہلکی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی جب اچانک کسی کے جھنجھوڑنے سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے چونک کر اوپر دیکھا۔ فیاض احمد کھڑا تھا، چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی اور ہاتھوں میں گھڑی۔ اٹھو، ہمیں فوراً نکلنا ہوگا، اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ نیلوفر نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ کیا؟ کہاں جانا ہے؟ ہنی مون پر دبئی جا رہے ہیں، فیاض نے بے تاثر لہجے میں کہا اور اپنا فون دیکھنے لگا۔ نیلوفر کا دماغ جیسے ایک پل کے لیے ساکت ہو گیا۔ وہ حیرت زدہ نظروں سے اسے تکنے لگی۔ کیا دبئی؟ مگر اتنے پیسے کہاں سے آئے آپ کے پاس؟ فیاض نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ طنز انداز میں کہا۔ میں پولیس آفیسر ہوں، میرے پاس سب کچھ ہو سکتا ہے، تم بس فکر مت کرو اور ہم آج ہی نکل رہے ہیں۔ نیلوفر کے ذہن میں سوالات کی بوچھاڑ ہو گئی۔ مگر پاسپورٹ، ویزا، میں نے سنا ہے کہ ان چیزوں میں وقت لگتا ہے، اس نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا کہ فیاض نے کندھے اچکائے۔ میں سب دیکھ لوں گا، تم بس تیار ہو جاؤ۔ نیلوفر کو اندر ہی اندر کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اتنی تیزی سے سب کچھ، کل شادی ہوئی اور آج دبئی۔ لیکن وہ خاموش ہو گئی کیونکہ اب سوالات کرنا بیکار لگ رہا تھا، اور چند لمحے سوچنے کے بعد بولی، ٹھیک ہے، لیکن میں پہلے اپنی ماں سے ملنا چاہتی ہوں۔ فیاض نے بے نیازی سے کہا، کوئی مسئلہ نہیں، چلو میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ نیلوفر جلدی سے تیار ہونے کے لیے چلی گئی۔ گھر وہی پرانا تھا، چھوٹا سا، جس کی دیواریں غربت کی کہانی سناتی۔ زینت بیگم نے جیسے ہی دروازہ کھولا اور اپنی بیٹی کو دیکھا تو خوشی اور اداسی کے ملے جلے جذبات چہرے پر بکھر گئے۔ نیلو، وہ بے اختیار اسے گلے لگا کر بولی۔ کیسی ہو میری بچی؟ نیلوفر نے زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ اماں، میں بہت خوش ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم دبئی جا رہے ہیں؟ وہ داخل ہوتے ہی بولی تھی۔ زینت بیگم کے چہرے کی خوشی یکدم غائب ہو گئی۔ دبئی؟ اتنی جلدی؟ ان کی آواز میں فکر واضح تھی۔ ہاں ماں، ہنی مون کے لیے، نیلوفر نے خوشی سے بتایا۔ زینت بیگم نے بے چینی سے اسے غور سے دیکھا، جیسے کچھ غلط محسوس کر رہی ہو۔ بیٹا، یہ سب کچھ مجھے عجیب لگ رہا ہے، اتنی جلدی سب کچھ، مجھے کچھ ٹھیک محسوس نہیں ہو رہا۔ نیلوفر نے فوراً ان کے ہاتھ تھام لیے۔ اماں، آپ فضول میں وہم پال رہی ہیں، وہ بہت اچھے ہیں اور بہت امیر ہیں، آپ دیکھیں گی میری زندگی کتنی بدل جائے گی۔ زینت بیگم کی آنکھوں میں اب بھی پریشانی تھی۔ بیٹی، خوشی دل سے محسوس ہوتی ہے، زبردستی نہیں۔ جب سے تمہاری رخصتی کی ہے دل کو کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، نہ خوشی ہو رہی ہے اور نہ ہی سکون۔ نیلوفر کو لگا جیسے اس کی ماں اس کی خوشی میں شریک ہونے کو تیار نہیں۔ وہ تھوڑا ناراضگی سے بولی، اماں آپ بس میرے لیے دعا کریں، سب ٹھیک ہوگا، دیکھنا۔ زینت بیگم نے گہری سانس لی مگر چپ ہو گئی۔ ان کے دل کی بے چینی کم نہیں ہوئی تھی، مگر بیٹی کی ضد کے آگے خاموش ہو گئی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا۔ پورا دن معمول کے مطابق گزرا تھا اور رات کے وقت فیاض اسے لینے پہنچ آیا۔ نیلوفر اور فیاض واپس گھر پہنچے تو نیلوفر کے دل میں اب بھی ایک عجیب سا وسوسہ موجود تھا، مگر وہ اسے چھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ خود کو سمجھا رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور وہ اب ایک امیر اور باعزت زندگی کی طرف بڑھ رہی ہے، مگر کہیں نہ کہیں زینت بیگم کی وہ بے سکونی بھری باتیں اس کے دماغ میں گونج رہی تھی۔ اگلے روز ایئرپورٹ کی چمکتی ہوئی روشنیوں میں سب کچھ بہت شاندار لگ رہا تھا، لیکن نیلوفر کے دل میں عجیب سا اضطراب تھا۔ وہ اور فیاض احمد سیکیورٹی چیک سے گزر کر ویٹنگ ایریا میں پہنچے، مگر فیاض احمد مسلسل خاموش تھا۔ وہ موبائل میں مصروف تھا، جیسے نیلوفر کی موجودگی کا احساس تک نہ ہو۔ نیلوفر نے ایک دو بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ایک سرسری ہاں یا ہوں کے علاوہ کچھ نہ بولا۔ جب فلائٹ کا اعلان ہوا تو وہ لوگ جہاز میں سوار ہو گئے۔ نیلوفر نے کھڑکی والی سیٹ پر بیٹھنے کی خواہش ظاہر کی، مگر فیاض نے کوئی خاص دلچسپی نہ دکھائی۔ جہاز فضا میں بلند ہوا۔ نیلوفر نے نیچے جھانکا تو شہر کی روشنیاں کسی کہکشاں کی طرح بکھری ہوئی تھی، مگر فیاض کی خاموشی نے اس کا سارا جوش ختم کر دیا۔ پورے سفر کے دوران فیاض نے ایک بار بھی اس کی طرف توجہ نہ دی، اور وہ یا تو کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا یا اپنے فون میں مصروف رہا۔ نیلوفر کو عجیب سا لگ رہا تھا۔
مگر اس نے سوچا کہ شاید تھکاوٹ کی وجہ سے وہ اتنا سنجیدہ ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ خود بھی اونگنے لگی۔ دبئی کے وسیع و عریض ایئرپورٹ پر قدم رکھتے ہی نیلوفر حیران رہ گئی۔ شیشے کی دیواروں سے باہر نظر آتے بلند و بالا ٹاورز، لوگوں کی بھیڑ اور ایئرپورٹ کا شاہانہ انداز، سب کچھ کسی خواب سے کم نہ تھا۔ فیاض احمد نے جلدی جلدی امیگریشن کے مراحل طے کیے اور ایک کار میں بیٹھ کر ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہوٹل کا کمرہ بہت شاندار تھا۔ نیلوفر نے جیسے ہی اندر قدم رکھا وہ حیرت میں ڈوب گئی۔ سنہری فانوس، بڑی کھڑکیوں سے باہر کا دبئی کا نظارہ، مخملی پردے اور ہر چیز عمارت اور شان و شوکت کی علامت تھی۔ اس نے خوش ہو کر ایک نظر فیاض کی طرف دیکھا، مگر وہ حسب عادت سنجیدہ تھا اور کہنے لگا کہ کچھ دیر کے لیے ریسٹ کر لو، پھر باہر چلیں گے۔ فیاض نے مختصر الفاظ میں کہا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ نیلوفر بھی تھکی ہوئی تھی، وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گئی اور شام ڈھل چکی تھی جب نیلوفر کی آنکھ کھلی۔ فیاض احمد پہلے ہی جاگ چکا تھا۔ وہ الماری کے پاس کھڑا تھا۔ جیسے ہی نیلوفر اٹھ کر بیٹھی اس نے ایک پیکٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ جاؤ نہا دھو کر یہ کپڑے پہن کر آؤ۔ نیلوفر نے حیرانی سے پیکٹ پکڑا لیکن فوراً ہی خوش ہو گئی کہ شاید اس کے لیے کوئی خاص ڈریس ہوگا۔ وہ پیکٹ لے کر خوشی خوشی واش روم میں چلی گئی۔ جیسے ہی اس نے لباس نکالا اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ ایک نیم عریاں لباس تھا جسے پہننے کا اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا اور اس کے دل میں عجیب سی ہچکچاہٹ پیدا ہوئی، مگر پھر اس نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہی یہاں کے طور طریقے ہیں اور آخر شوہر نے کہا ہے تو پہن لینا چاہیے۔ وہ شرماتے ہوئے لباس پہنے باہر نکلی، مگر جیسے ہی اس کی نظر کمرے میں گئی اس کا سانس رک گیا۔ سامنے فیاض احمد نہیں تھا بلکہ ایک لمبے قد کا حبشی نما آدمی کھڑا تھا۔ نیلوفر کی آنکھوں میں خوف چھا گیا اور وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی اور جلدی سے پردے کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ کون ہو تم؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ آدمی دھیرے سے مسکرایا، ٹوٹی پھوٹی اردو اور انگلش میں بولا، میں تمہارے ساتھ وقت گزارنے آیا ہوں۔ فیاض نے تمہیں بتایا نہیں؟ نیلوفر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہوں۔ اور وہ آدمی ہنسنے لگ گیا جیسے اسے اس کی بات مضحکہ خیز لگی ہو۔ تمہیں کچھ نہیں پتا؟ مجھے کچھ نہیں پتا اور مجھے کچھ جاننا بھی نہیں۔ فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ نیلوفر کی آواز اب تیز ہو چکی تھی۔ وہ آدمی سر چھٹک کر آگے بڑھا۔ تماشا مت کرو، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ اس کی طرف بڑھا نیلوفر نے چیخ مار دی اور اس کی چیخ پر وہ آدمی غصے میں آ گیا، مگر پھر کچھ سوچ کر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ نیلوفر کی سانسیں تیز ہو چکی تھی اور اس کے جسم سے پسینہ بہنے لگا۔ وہ پردے کے پیچھے سہمی کھڑی تھی، دل خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ فیاض کہاں تھا اور یہ سب کیا تھا؟ اس کے ذہن میں بے شمار سوالات تھے، مگر سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ وہ اب کرے تو کیا کرے۔ کمرے میں ایک بے حد بوجھل خاموشی تھی۔ صرف نیلوفر کی سسکیاں اس سناٹے کو توڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہ لے رہے تھے۔ جسم کانپ رہا تھا اور دل میں خوف کی ایک تیز لہر دوڑ رہی تھی۔ اور تھوڑی دیر بعد دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور فیاض احمد اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر سختی تھی اور آنکھوں میں وہی سرد مہری جو نیلوفر پچھلی رات سے دیکھ رہی تھی۔ نیلوفر نے جیسے ہی اسے دیکھا تو غصے اور بے بسی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ آگے بڑھی اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ یہ کیا تھا؟ وہ تقریباً چیخ پڑی تھی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہ کون تھا؟ فیاض احمد نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ ہٹائے اور ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، یہ دنیا ایسے ہی چلتی ہے نیلوفر، تمہیں لگا تھا کہ تم کسی شہزادے کی ملکہ بن رہے ہو۔ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ میں جو کچھ بھی ہوں اپنی محنت سے نہیں بنا، دوسروں کو استعمال کر کے بنا ہوں، اور اب تم میری بیوی ہو، تمہیں بھی میرا ساتھ دینا ہوگا۔ نیلوفر کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، تمہیں شرم آنی چاہیے، تم مجھے دھوکہ دے کر یہاں لائے ہو۔ خاموش ہو جاؤ، فیاض نے سختی سے کہا اور اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری۔ تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔ اگر تم میرے کہنے پر نہ چلی تو میں تمہیں یہیں چھوڑ جاؤں گا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس شہر میں اکیلی عورت کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تمہیں ایسا بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں جس کا کوئی بھی نام نہیں ہوتا، کوئی پہچان نہیں ہوتی۔ نیلوفر کی پیروں کے نیچے سے جیسے زمین نکل گئی۔
وہ کانپتی ہوئی پیچھے ہٹی مگر اس لمحے دروازہ دوبارہ کھلا۔ وہی اجنبی شخص دوبارہ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک غیر مہذب مسکراہٹ تھی۔ لے جاؤ اسے۔ فیاض نے ایک کندھے اچکائے اور ایک طنزیہ ہنسی کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھا۔ نیلوفر نے ایک جھٹکے سے مڑ کر دروازے کی طرف بھاگنا چاہا مگر وہ مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لی گئی۔ فیاض پلیز خدا کے لیے۔ اس کی چیخیں بلند ہوئیں مگر فیاض ایک نظر بھی ڈالے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی نیلوفر کے وجود پر اندھیرا چھا گیا تھا۔ فیاض احمد ایس پی ضرور تھا مگر وہ یہی دھندا کرتا تھا۔ لڑکیوں سے نکاح کر کے انہیں دبئی لے کر آتا اور ان کی قیمت لگا دیتا۔ اپنے شہر میں رکھ کر بھی اس نے کئی لڑکیوں کو اجاڑ دیا تھا اور اب اس کا نشانہ نیلو بنی تھی جو اب ساری زندگی اس اذیت میں بتانے والی تھی۔ تقریباً 15 دن وہ اسی اذیت میں رہی۔ اب کہیں جا کر ان کی واپسی ہوئی تھی۔ نیلوفر کی آنکھوں میں تھکن اور چہرے پر پس مردگی واضح تھی۔ دبئی سے واپسی پر جب وہ ایئرپورٹ پر اپنی ماں کے پاس جانے کی ضد کرنے لگی تو فیاض احمد نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ نیلوفر کے اندر اب اتنی ہمت نہیں رہی کہ زیادہ مزاحمت کرے۔ وہ بس کچھ وقت کے لیے سکون چاہتی تھی اور اسے یقین تھا کہ وہ جلد ہی خود واپس آ جائے گی۔ جب نیلوفر اپنی ماں کے دروازے پر پہنچی تو زینت بیگم نے جیسے ہی اپنی بیٹی کو دیکھا وہ ساکت رہ گئی۔ نیلو کی رنگت زرد پڑ چکی تھی، آنکھوں کے گرد سے ہلکے نمایاں تھے اور ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ وہ پہلے جیسی چمک دمک والی نیلوفر نہیں لگ رہی تھی۔ نیلو، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ زینت بیگم نے گھبرا کر اس کا چہرہ تھاما۔ نیلوفر نے زبردستی ایک ہنسی ہونٹوں پر سجا لی اور کہا کہ کچھ نہیں اماں، بس سفر کی تھکن ہے۔ دبئی کا موسم کچھ اچھا نہیں تھا، شاید اسی وجہ سے کمزوری لگ رہی ہے۔ جھوٹ مت بول، مجھے سب نظر آ رہا ہے۔ زینت بیگم کی آنکھوں میں فکر بسی تھی۔ کیا کوئی بات ہوئی ہے وہاں؟ فیاض تم سے اچھا برتاؤ کرتا ہے نا؟ نیلوفر نے اپنی ماں کی نظریں چراتے ہوئے سر جھکا لیا۔ ہاں ماں، وہ بہت اچھے ہیں، بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے چہرہ مرجھا گیا۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں ماں ہوں نیلو، مجھے سب نظر آ رہا ہے۔ تمہاری آنکھوں میں جو خاموشی ہے وہ چیخ چیخ کر کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ زینت بیگم نے اس کی باہیں تھام لی۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے نیلو؟ نیلوفر نے گہری سانس لی اور زبردستی اپنی آنکھوں میں آئے آنسو روک لیے۔ کچھ بھی نہیں اماں، آپ بس دعا کریں کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ زینت بیگم نے بے یقینی سے اپنی بیٹی کو دیکھا مگر نیلوفر نے زبردستی مسکراتے ہوئے ان کی باہوں میں چھپنے کی کوشش کی۔ وہ مزید سوالات کرنا چاہتی تھی مگر دروازے پر دستک ہوئی اور فیاض احمد دروازے پر موجود تھا۔ نیلو، چلیں؟ وہ روایتی سنجیدگی لیے کھڑا تھا۔ نیلوفر نے ایک پل کے لیے اپنی ماں کو دیکھا جیسے ان کی نظروں سے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر پھر خاموشی سے سر جھکا لی اور اپنی ماں سے لپٹ کر بولی، میں چلتی ہوں اماں، پھر ملوں گی۔ زینت بیگم نے بے بسی سے اپنی بیٹی کو رخصت ہوتے ہوئے دیکھا مگر ان کے دل میں ایک عجیب سا اضطراب تھا، جیسے سب کچھ ٹھیک نہیں تھا، جیسے نیلوفر کی خاموشی کے پیچھے کوئی بڑا طوفان چھپا ہوا تھا۔ 1 مہینے بعد رات کا سناٹا تھا اور کمرے میں ہلکی سی مدھم روشنی جل رہی تھی اور زمین پر بچھے جائے نماز پر ایک نحیف سی لڑکی بیٹھی تھی، نیلوفر، جو کبھی ایک چمکدار مسکراہٹ والی زندگی سے بھرپور لڑکی تھی، آج اپنی ہی پرچھائی لگ رہی تھی۔ وہ سوکھ کر کانٹا بن چکی تھی، آنکھوں کے نیچے گہرے سائے تھے اور ہونٹ خشک اور بے رونق اور جسم جیسے ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا۔ وہ سجدے میں پڑی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے۔ یا اللہ، میں بہت تھک چکی ہوں، بہت زیادہ۔ میں نے جو بھی غلطیاں کی ان کی سزا تو کاٹ رہی ہوں نا، بس کر دے میرے مولا، بس کر دے۔ میں نہیں سہ سکتی یہ اذیت، یہ ذلت، یہ گندگی۔ میں انسان ہوں یا کوئی چیز جسے ہر روز کسی نہ کسی درندے کے آگے ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے روتی رہی، سسکیاں لیتے ہوئے، کانپتے ہوئے۔ میں نے کیا سوچا تھا اپنی زندگی کے بارے میں اور کیا ہو گیا؟ میں نے کیا گناہ کیا تھا کہ تو نے مجھے ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا؟ یا اللہ رحم فرما، یا اللہ بس ایک راستہ نکال دے، بس ایک بار مجھے اس جہنم سے نکال دے۔ میں مر جاؤں، کیا یہی راستہ ہے؟ نہیں، میں کمزور نہیں ہوں، تو مجھے بچا لے گا نا، تو سب جانتا ہے نا، تو دیکھ رہا ہے نا۔ یا اللہ میرا دل ٹوٹ چکا ہے اور میرا جسم تھک چکا ہے مگر میں جانتی ہوں کہ تو مجھے یوں نہیں چھوڑے گا۔ وہ بے بسی سے اپنے
چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا کر سجدے میں گر گئی۔ دل سے دعا مانگتی رہی اور آنسو بہاتی رہی۔ درد کی شدت سے اس کا جسم کانپ رہا تھا، مگر دل میں ایک امید بھی تھی کہ شاید اللہ سن لے، شاید کہیں کوئی معجزہ ہو جائے۔ اور صبح کی روشنی کمرے میں دھیرے دھیرے سرایت کر رہی تھی جب فیاض احمد اندر آیا۔ نیلوفر ابھی بھی جائے نماز کے قریب سمٹی بیٹھی تھی۔ رات کے آنسو ابھی بھی اس کے چہرے پر جمتے محسوس ہو رہے تھے۔ فیاض نے بے پرواہی سے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، آج تمہیں ایک نئے گاہک کے پاس جانا ہے، ممی ڈیڈی ٹائپ ہے، زیادہ تنگ نہیں کرے گا اور موٹی رقم دینے کو تیار ہے، بس تمہیں پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ نیلوفر نے سر جھکا لیا، ہمیشہ کی طرح خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس کچھ کہنے کو تھا ہی نہیں۔ عزت تو کب کی خاک ہو چکی تھی اور اب بس ایک چھت تھی جس کے لیے وہ سب سہ رہی تھی۔ لیکن آج اس کی قسمت بدلنے والی تھی۔ دعا کے لیے اٹھے ہاتھ خالی نہ لوٹے تھے۔ اس کی زندگی میں ایک طوفان آنے والا تھا جو سب کچھ بدل کر رکھ دے گا۔ رات 12 بجے سرخ رنگ کے نائٹ ڈریس میں لپٹی وہ بے حد مجبور بیٹھی تھی۔ لباس کا ہر کونا اس کی بے بسی کی گواہی دے رہا تھا، مگر وہ کیا کرتی؟ اس کے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ فارم ہاؤس کے وسیع اور اس بیڈ روم میں بیٹھے وہ خاموش تھی اور اداس، بالکل ٹوٹی ہوئی۔ دروازہ کھلا اور قدموں کی چاپ گونجی اور وہ سہم کر کھڑی ہو گئی۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ خوف اور بے بسی نے اسے جکڑ لیا تھا، مگر جیسے ہی اس نے سامنے نظر اٹھائی وہ پتھر کی مورت بن گئی۔ سامنے کھڑا وجود کوئی اور نہیں، دانش تھا۔ وہی دانش جس کی محبت کبھی اس کے خوابوں کا حصہ تھی، وہی دانش جس کی باتوں میں کبھی دنیا کی ہر مٹھاس تھی، مگر آج اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے، چہرہ زرد تھا اور جسامت کمزور پڑ چکی تھی۔ دانش بھی اسے دیکھ کر ساکت ہو گیا، آنکھوں میں بے یقینی، لبوں پر خاموشی۔ پھر دھیرے دھیرے وہ اس کے قریب آیا۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا، کتنی کالز کی، میرا ایک جملہ اتنا برا لگا تمہیں کہ تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ نیلوفر کے آنسو بے اختیار نکل پڑے، زبان سل گئی تھی اور الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ تم جانتی ہو، تمہارے جانے کے بعد میری زندگی اجڑ گئی، میں کہیں کا نہیں رہا۔ سوچتا تھا کہ شاید تم مجھ سے ناراض ہو، مگر یہ سب۔ وہ خاموش رہی۔ دانش نے اس کے کندھے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ بولو نیلو، یہ سب کیا ہے؟ تم کہاں کھو گئی تھی؟ نیلوفر زاروں کے تار رونے لگی۔ پھر دھیرے دھیرے ہر زخم، ہر تکلیف، ہر ظلم ایک ایک کر کے زبان سے نکلنے لگا۔ وہ بتاتی گئی اور دانش سنتا گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہوتے جا رہے تھے، مٹھیاں بھینچتی جا رہی تھی، اور جب سب کچھ وہ کہہ چکی تو دانش نے گہری سانس لی اور خاموش ہو گیا۔ لمحے بھر کو کمرے میں سکوت چھا گیا۔ پھر وہ دھیرے سے بولا، پریشان مت ہو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ آج کی رات تم یہاں آرام کرو، صبح تم چلی جانا، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ یہ کہہ کر اس نے بستر کی طرف اشارہ کیا اور خود کمرے سے نکل گیا۔ نیلوفر اسے جاتی دیکھتی رہی، آنکھوں میں امید اور بے یقینی کا امتزاج لیے۔ کیا واقعی کوئی اس کی زندگی بدل سکتا تھا؟ مگر اس کو لگا کہ یہ سب باتیں ہیں، لیکن اس بار باتیں نہیں تھی۔ اس کی دعا کے لیے اٹھائے ہوئے ہاتھ خالی نہیں رہنے والے تھے۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد رات گہری تھی، ہر طرف سکون چھایا ہوا تھا، اور فارم ہاؤس کے وسیع اور عریض رقبے پر سیکیورٹی گارڈز اپنے معمول کے مطابق چکر لگا رہے تھے۔ فیاض احمد اپنے کمرے میں نیم دراز تھا، سگار کے کش لیتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک زوردار دھماکے کی آواز گونجی۔ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ زمین کانپ اٹھی، کھڑکیاں لرزنے لگی اور سائرن بج اٹھے۔ سیکیورٹی اہلکار بدحواسی میں اس طرف دوڑ پڑے جہاں آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ فیاض احمد منہ کھلا کر اٹھا، گھبراہٹ میں دروازہ کھولا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکلا۔ اس کا دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا، ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ ادھر نیلوفر اپنے کمرے میں موجود تھی۔ دھماکے کی آواز نے اسے بھی ساکت کر دیا تھا۔ وہ سہم کر دیوار سے جا لگی اور اسی وقت کھڑکی پر کوئی ہلچل محسوس ہوئی اور وہ چونک کر ادھر متوجہ ہوئی۔ روشنی کی جھلک میں اسے ایک شناسا چہرہ نظر آیا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ دانش؟ وہ حیران رہ گئی، مگر خوشی اور خوف کا امتزاج اسے مزید ساکت کر گیا۔ دانش نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ہاتھ آگے بڑھایا۔ نیلو، جلدی کرو، وقت بہت کم ہے،
ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ نیلوفر کا دماغ جیسے سن ہو گیا تھا، مگر دانش کے مضبوط لہجے نے اسے حوصلہ دیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور دانش نے اسے مضبوطی سے تھام کر باہر کھینچ لیا۔ میں تمہیں یہاں سے نکالنے آیا ہوں اور تمہاری ماں کو بھی، دانش نے کہا، اور نیلوفر کے دل میں امید کی ایک کرن جاگ اٹھی۔ دوسری طرف فیاض احمد بھوکلاہٹ میں گارڈز کو احکامات دے رہا تھا، مگر جب وہ نیلوفر کے کمرے کی طرف بھاگا تو وہاں پہنچ کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کھڑکی کھلی تھی اور نیلوفر غائب تھی۔ نیلوفر! وہ دھاڑا، مگر کہیں سے کوئی جواب نہ آیا۔ دانش نیلوفر کو ایک محفوظ گاڑی تک لے آیا، جہاں زینت بیگم اور اس کا چھوٹا بھائی پہلے سے موجود تھے، اور انہوں نے جیسے ہی اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھا وہ بے اختیار رو پڑی۔ اماں، ہم محفوظ ہیں، دانش ہمیں یہاں سے لے کر جا رہا ہے۔ نیلوفر نے ماں کو تسلی دی، جبکہ دانش نے گاڑی تیزی سے دوسرے شہر کی طرف موڑ دی۔ فیاض احمد کے آدمی ہر طرف تلاش میں نکلے، مگر وہ تینوں بہت دور نکل چکے تھے۔ نئی جگہ، ایک نیا آغاز اور نیلوفر کی زندگی کا ایک نیا موڑ۔ شاید خدا کچھ بہتر کرنا چاہتا تھا۔ 1 مہینے بعد رات کے سناٹے میں موبائل کی مدھم روشنی نیلوفر کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس کی انگلیاں کانپتے ہوئے نمبر ملا رہی تھی۔ دل بے اختیار دھڑک رہا تھا، اور 1 مہینے بعد وہ آج پہلی بار دانش کو فون کر رہی تھی۔ رنگ بجتی رہی اور پھر دوسری طرف سے دانش کی گہری مگر تھکی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہیلو۔ نیلوفر کی سانسیں رک سی گئی، آنکھوں میں انجانی نمی اتر آئی۔ وہ ہلکی سی مسکرائی، جیسے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ دانش، تم نے مجھے کچھ بتایا نہیں۔ اس کی آواز دھیمی تھی اور لرزتی ہوئی۔ تم نے کہا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر تم نے تو مجھے بلایا نہیں، کچھ نہیں کہا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی، جیسے دانش کچھ سوچ رہا ہو۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس لی اور اس کی سانسوں کی آواز بھی نیلوفر کو سنائی دی۔ نیلو، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ بوجھل تھا، مگر سختی بھی تھی۔ میں نے تمہاری مدد کی کیونکہ میں تمہیں اس جہنم میں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ مگر نیلوفر کے دل میں کنجانا خوف جاگا، آنکھوں کی نمی بڑھتی چلی گئی۔ مگر کیا دانش؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ مگر میں تم سے شادی نہیں کر سکتا نیلو، دانش نے صاف اور دو ٹوک لہجے میں کہا۔ نیلوفر کے ہاتھ سے موبائل جیسے چھوٹنے لگا اور اس کے دل پر ایک خنجر پیوست ہو گیا۔ کیوں؟ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ کیونکہ تم، دانش کی آواز میں بے بسی تھی مگر سختی بھی، تم اب داغدار ہو نیلو، میں نے کبھی گناہ نہیں کیا اور میں عزت دار ہوں، میں تمہیں بیوی کے طور پر قبول نہیں کر سکتا۔ نیلوفر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے لب کھینچ لیے، مگر کچھ نہ کہا اور کانپتے ہاتھوں سے فون نیچے رکھا۔ نظریں جھکا لی، اور زندگی کی تلخیوں نے اسے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ اندھا دھند بھروسہ کرنا کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے، یہ سبق آج اس کی روح میں تراش دیا گیا تھا۔ دانش انہیں اس رات دوسرے شہر شفٹ کر چکا تھا۔ تقریباً 15 دن بعد اس نے قانون کے ذریعے اسے طلاق بھی دلائی تھی، مگر وہ اسے اپنا نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ داغدار تھی، اور کوئی مرد جتنی بھی محبت کرنے والا کیوں نہ ہو، وہ ایک داغدار بیوی قبول نہیں کرتا۔